اپنے جیسوں کے لیے ایک نظم۔ میں بے عمل تو صدا سے تھا، پر میں بے عقیدہ کبھی نہیں تھا۔ میں بے عمل تو صدا سے تھا، پر میں بے عقیدہ کبھی نہیں تھا۔ پلٹ کے دیکھوں تو عمر بھر میں کسی بہت ہی بڑی حقیقت کو میرا دل بھی، یہ وسوسہ ذات میرا دل بھی ہمیشہ حق الیقین کی طرح جانتا تھا۔ پلٹ کے دیکھوں تو عمر بھر میں کسی بہت ہی بڑی حقیقت کو میرا دل بھی، یہ وسوسہ ذات میرا دل بھی ہمیشہ حق الیقین کی طرح جانتا تھا۔ گمان آباد کا یہ ساکن یقین کو عشق مانتا تھا۔ میں اس حقیقت کی سرحدوں سے کبھی بھی واقف نہیں رہا ہوں۔ میں اپنی لا علم آگہی خوب جانتا ہوں۔ یہ وہ حدیں ہیں جو میری حد سے بہت ورا ہیں۔ میں اس حقیقت کی سرحدوں سے کبھی بھی واقف نہیں رہا ہوں۔ میں اپنی لا علم آگہی خوب جانتا ہوں۔ یہ وہ حدیں ہیں جو میری حد سے بہت ورا ہیں، مگر یہ احساس جاگزیں تھا، کہیں کوئی ہے جو اس جہاں میں میرے لیے ہے۔ مگر یہ احساس جاگزیں تھا، کہیں کوئی ہے جو اس جہاں میں میرے لیے ہے۔ یہاں کوئی ہے جو میری مٹی کو پالتا ہے، کوئی بہت ہی قریب ہستی جو کائناتوں کے پار سے مجھ کو دیکھتی ہے، کوئی بہت ہی قریب ہستی جو کائناتوں کے پار سے مجھ کو دیکھتی ہے۔ اس ایک ہستی پہ میرا یقین کل بھی تھا، اور یہی میری جان آج بھی ہے۔ خدائے واحد پہ میرا ایمان آج بھی ہے۔ تمام اسباب ساری کڑیوں کو دیکھ کر بھی میں ایک غیبی مدد کو نادیدہ دیکھتا تھا۔ تمام اسباب ساری کڑیوں کو دیکھ کر بھی میں ایک غیبی مدد کو نادیدہ دیکھتا تھا۔ میرے جلوں میں وہ غیر مخلوق ہاتھ رہتا، ہمیشہ جو میرے ساتھ رہتا، مگرچہ اس لمس سے کبھی آشنا نہیں تھا، مگر یہ احساس تھا مجھے بھی کہ زندگی کے ہر ایک پل میں میری کسی ساعت عمل میں وہ ہاتھ مجھ سے جدا نہیں تھا۔ میری کسی ساعت عمل میں وہ ہاتھ مجھ سے جدا نہیں تھا۔ کبھی کبھی کیا یہاں بہت بار ایسا ہوتا، بہت کٹھن راستوں پہ چل کر کسی طرح بھی میں کامیابی کے خاص راستے تک آ پہنچتا کہ جس سے میرے تمام ساتھی گزر چکے تھے، تو دیکھتا اب وہ خاص راستہ میرے لیے بند ہو چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں جنہیں کبھی اپنی اس اذیت کا تجربہ ہے۔ میں اس اذیت میں جیتا مرتا، میں بند رستے کا ایک مسافر جب اپنی قسمت میں گریہ کرتا۔ میں اس اذیت میں جیتا مرتا، میں بند رستے کا ایک مسافر جب اپنی قسمت پہ گریہ کرتا، تو جلد ہی مجھ پہ کھلنے لگتا کہ راستے کا یہ بند ہونا تو ایک عطا تھی۔ تبھی اچانک اسی گھٹا ٹوپ تیرگی میں کہیں سے کچھ قمقمے سے جلتے جو میرا راستہ اجال دیتے، نہ جانے کیسے وہاں سے مجھ کو نکال دیتے۔ تبھی اچانک اسی گھٹا ٹوپ تیرگی میں کہیں سے کچھ قمقمے سے جلتے جو میرا راستہ اجال دیتے، نہ جانے کیسے وہاں سے مجھ کو نکال دیتے۔ کوئی تو تھا جو کہیں اچانک ایک ایسی راہ مجھ پہ کھول دیتا کہ جو میری راہ گزر نہیں تھی۔ وہ منزلیں میرے ہاتھ آتی کہ جن کی مجھ کو خبر نہیں تھی۔ میں نارسیدہ کبھی نہیں تھا، صعود میں بے عمل تھا، لیکن میں بے عقیدہ کبھی نہیں تھا۔ قسم ہے مجھ کو خدائے واحد کی جس کی مٹھی میں میرا دل ہے، میں بے یقینی کی آندھیوں میں بہت ہی کمزور پیڑ کی طرح کانپتا تھا۔ ہزار شبہات دل پہ چھاتے، شکوک کے گرد باد مرغولہ وار آتے، کوئی تردد، کوئی تامل، کوئی تذبذب،
جو میرے برگو ثمر تھے ان کو گراتا جاتا، میں پیڑ تھا جو لرزتا اور کپکپاتا جاتا۔ ہزار شبہات دل پہ چھاتے، شکوک کے گردباد مرغول آوار آتے، کوئی تردد، کوئی تأمل، کوئی تذبذب، جو میرے برگو ثمر تھے ان کو گراتا جاتا، میں پیڑ تھا جو لرزتا اور کپکپاتا جاتا۔ مگر بالآخر یہ تیز جھکڑ سکون کے سانس میں بدلتے تو علم ہوتا کہ پیڑ اپنی جگہ کھڑا ہے۔ تو رات آتی تھی اور دن سے اچٹ کے یوں کرچی کرچی ہوتی کہ جیسے سورج کی روشنی میں سیاہ شیشہ بکھر گیا ہو۔ تو رات آتی تھی اور دن سے اچٹ کے یوں کرچی کرچی ہوتی کہ جیسے سورج کی روشنی میں سیاہ شیشہ بکھر گیا ہو۔ تیری قسم ہے، تیری قسم ہے، یہ سب یقین اور بے یقینی بنانے والے، تیری قسم ہے، یہ بات تیری نہیں ہے میرے وجود کی ہے۔ یہ سب یقین اور بے یقینی بنانے والے، تیری قسم ہے، یہ بات تیری نہیں ہے میرے وجود کی ہے۔ میں اپنے ہونے کے اور نہ ہونے کے بیچ کی عمر جی رہا ہوں، میں اپنے ہونے کے اور نہ ہونے کے بیچ کی عمر جی رہا ہوں۔ جہاں گزرتی نہ تھی وہیں ساری عمر گزری، مگر وہاں بھی ہنسی خوشی ہی رہا ہوں اور واقعی رہا ہوں۔ خدائے یکتا تو میرا دل خوب جانتا ہے، خدائے یکتا تو میرا دل خوب جانتا ہے، تجھی پہ کل تھا تجھی پہ ایمان آج بھی ہے۔ تجھے تو یہ علم ہے کہ ان تیز آندھیوں سے یہ دل پریشان آج بھی ہے۔ یہ پیڑ اپنی جڑیں نہ چھوڑے کہ اس کا امکان آج بھی ہے۔ یہ پیڑ اپنی جڑیں نہ چھوڑے کہ اس کا امکان آج بھی ہے۔